السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 27ویں تراویح اور 26 روزے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج بہت ہی بابرکت رات بھی ہے، جس کو ہم سب شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج 27ویں شب میں 27واں جز تراویح کی نماز میں مجھے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ رمضان تو یہیں گزرتا چلا جا رہا ہے، اب گنے چنے ایام اور راتیں باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر اور مغفرت کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ، اور جو ان راتوں میں اللہ نے خیر و برکت رکھا ہے، ہم سب کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے۔ بھائی اور بزرگوں، آج 27ویں جز میں کئی بہت ہی اہم صورتیں پڑھا ہوں، جس میں سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، اور سورۃ رحمان بھی ہے، سورہ واقعہ، سورہ حدید۔ ہر ایک سورت پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن جو مشہور و معروف صورتیں ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے جس آیت کریمہ کا اس وقت تلاوت کیا ہوں اس پر بات کروں گا۔ سورہ رحمان بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، جیسا کہ ہم سب اور ہر ایک مسلمان بچہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر موقع پر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، جامع و مانع صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین بے شمار اپنی نعمتوں کا دنیاوی حساب سے اور اخروی حساب سے ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت پاک میں اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے ہر ایک نعمت کے بعد اللہ نے شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یوں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس میں تقریباً 31 مرتبہ اس آیت کریمہ کو دہرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے سورہ رحمان کی اور فصاحت و بلاغت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کیوں اتنی تاکید کے ساتھ بار بار ایک ہی آیت کریمہ کو دہرایا۔ اس میں بڑی حکمت و مصلحت علماء مفسرین ذکر فرماتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ سورۃ پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سب کے نبی ہیں، جناتوں کے بھی انسانوں کے بھی، تو جب آپ جناتوں کی جماعت میں آپ دعوت و تبلیغ کے غرض سے تشریف لے گئے تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورۃ پاک کی تلاوت فرمائے ان کے سامنے۔
اور جب اس تلاوت کو جنات حضرات سنیں تو بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے، اور ہر ایک آیت پر یہی کہتے رہیں کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر ان میں بڑی بشاشت کی کیفیت ہوئی اور خوب پسند کیے، ایمان و اسلام کو قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بہت ہی ان لوگ عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیے۔ پھر اسی صورت پاک کو صحابہ کی جماعت میں بھی آپ نے بارہا تلاوت فرمائی ہے۔ تو اس بنیاد پر بڑی اہمیت اور فضیلت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دعوت و تبلیغ کے لیے عنوان بھی بنایا۔ دوسری بات، علماء مفسرین اور بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورۃ پاک کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے امراض میں شفا عطا فرماتا ہے، بہت سارے بلاؤں مصیبتوں کے وقت میں اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ بعض اکابر بزرگان دین کا عمل بھی رہا ہے کہ سورہ رحمان پڑھ کر کے اس کے پانی پر دم کر کے پینے سے بھی اللہ شفا نصیب فرماتا ہے۔ گھر کے دروازوں پر چھڑکاؤ کے ذریعے سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی ایسے حالات میں جہاں علاج کے بے شمار چیزیں، آلات، مشینیں اور ماہرین یعنی ڈاکٹروں کی موجود ہے، لیکن بہتوں کا یہ اقرار ہے اور قبول ہے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا نصیب فرماتا ہے، اور کئی ایسے موقع پر ڈاکٹر حضرات بھی پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو سورہ رحمان بہت ساری بیماریوں کی اور بہت سارے مسائل کے حل کے لیے بھی ہے، لہذا چاہیے کہ اس کو خوب پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور اس سورۃ پاک کو خوب اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ یہی ایک سورۃ پاک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بھی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، کل جنت میں جنتیوں کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ جا کر کے میرے مہمانوں سے معلوم کرو کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر طبقے، ہر جنتیوں کے پاس آئیں گے اور سب سے خیر و عافیت معلوم کریں گے اور پوچھیں گے کسی چیز کی کوئی تکلیف ہے، کسی نعمت کی کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ ہر ایک جنتی یہی کہیں گے کہ ساری چیزیں ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا کمی ہے؟ یہ محلات، یہ بالکل کھانے پینے کی نعمتیں اور یہ بہنے والی 4 نہریں، یہ ساری چیزیں، اور کیا چاہیے؟ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے کہ ذرا پوچھو کسی جاننے والوں سے جو تمہارے قریب کے لوگ ہوں، اور خصوصاً علماء حضرات سے معلوم کرو، وہ بتائیں گے کہ کسی نعمت کی ابھی کمی ہے۔ تو لوگ نکلیں گے اور تلاش کریں گے، اپنے قریب جاننے والے علماء کو تلاش کریں گے، اللہ اکبر، تلاش کریں گے۔ کہیں تلاش میں وہ ان کے جاننے والے نہ ملے تو سوچئے میرے بھائیو بزرگوں، کتنی بڑی شرمندگی اور افسوس کی بات ہو۔ آج اپنی پہچان ہم لوگ مختلف نوعیتوں سے بنا لیتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں خود عمل نہ کریں تو کیا مسئلہ ہوگا۔ لوگ معلوم کریں گے تو علماء حضرات بتائیں گے ابھی ایک بڑی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دیدار۔ جنتی لوگ کہیں گے ہاں یہ تو مسئلہ ابھی تو حل نہیں ہوا، ابھی تک تو ہم اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکے ہیں، سب کچھ ہو گیا لیکن دیکھا نہیں۔ تو روایتوں میں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور ایک بہت بڑا ایک مجمع اور یوں کہیے ایک جلسہ اجلاس کے طور پر میں منعقد کرنے کا حکم عطا فرمائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کا انتظام کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین، بہت تفصیل ہے، اس موقع پر سارے جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوشنمائی کا ماحول عطا فرمائیں گے،
اور اس موقع پر اللہ رب العالمین سب کو باری باری حکم دیں گے کہ سناؤ ان کو، لہٰذا پہلے جنت کی حوریں وہاں پر نغمے سنائیں گی، جس سے بہت مسرور ہو جائیں گی جنتی، اور کہیں گے اتنی بہترین خوبصورت آواز تو ہم لوگ کبھی سنے نہیں۔ جب ان لوگوں کی بات سن لیں گے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام پھر پوچھیں گے اور سنو گے؟ تو لوگ کہیں گے کیا اس سے بھی کوئی اور اچھی آواز ہے؟ کہیں گے ہاں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ سنائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، جس سے آج بھی ہم جانتے ہیں لحن داؤدی، کہ جب اپنی وہ کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پانی ٹھہر جاتا تھا، پہاڑ جھک جاتا تھا، چرندے پرندے جنگلات سے نکل کر کے جماعت اور حلقہ بنا لیتے تھے، مچھلیاں رک جاتی تھی۔ اللہ نے اتنی خوبصورت اور حسن آواز میں عطا فرمایا، وہ بھی سنائیں گے۔ جب اس سے فارغ ہوں گے تو حضرت جبریل پوچھیں گے اور سنو گے؟ کہا کہ اس سے بھی اچھی آواز کسی کی ہوگی؟ کہا کہ اگر آپ چاہو گے تو اللہ ضرور پیش کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے جبریل تو سنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سنائیں گے اور پڑھیں گے۔ اس کے بعد بہت پہلے سے بھی اچھا، دوسرے سے بھی اچھا حضرت جبریل اور خوبصورت۔ اس کے بعد ان کی باری ختم ہوگی تو یہ پوچھیں گے کہ اور سنو گے؟ کہا کہ اس سے بھی اچھی کسی کی آواز؟ کہا کہ ہاں اگر چاہو تو اللہ تیری خواہش کو پوری کر دے گا۔ لوگ کہیں گے اگر ہے تو ضرور۔ اللہ حکم دیں گے اپنے لاڈلے حبیب پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کو کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امتیوں کو، اپنے لوگوں کو، میرے مہمانوں کو سناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، مسرور ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پوری جنت میں ایک عجیب سی خوشنمائی ہوگی اور بہت ہی اعلیٰ معیار کی کیفیت ہوگی۔ ہر ایک چیز جنت کی سننے کے لیے پورا دھیان اور توجہ۔ کیوں؟ پیارے آقا کی تلاوت، پیارے آقا پڑھ رہے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے میرے بھائیو بزرگوں۔ لیکن یاد رکھیے جو لوگ اس کان سے غیر غلط چیزیں سنے ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر اللہ جنت بھی اس وقت داخل فرما دیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں وہ آواز نہیں جائے گی، محروم ہو جائیں گے۔ بچائیے اپنے کان کو، بچائیے اپنے کان کو غیر غلط چیزوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوں گے تو پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا اور سنو گے؟ کہا کہ اب کون ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد تو اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اب اتنی بہترین آواز، اللہ اکبر، جسم کے ایک ایک حصہ، ایک ایک رگ رگ، بال بال اس وقت میں مسرور ہوں گے۔ فرمائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام ہاں اگر چاہو گے تو آج اور سنائے۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ جو ذہن اس وقت لوگوں کو نہیں جائے گا اللہ کی طرف۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے اب اللہ سے سنو، اللہ سے سنو۔ حدیث پاک میں اس وقت میں اللہ رب العالمین 70 جنت کے پردوں سے باہر آئیں گے اور سب کے دیدار ہوں گے، اور لوگ دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ کو اس وقت دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس ضمن میں علماء کرام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ جنت میں یہ دیکھنے کا موقع ملے گا، اور وہ آج ہے جس کو اللہ نے جنت کی نعمتوں میں رضوان من اللہ اکبر سے ذکر فرمایا۔ کیا پڑھیں گے اس وقت میں؟ کیا تلاوت فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا کہ اس وقت میں اللہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بہت ہی خوبصورت موقع ہوگا، بہت ہی حسین لمحات ہوں گے۔ اس وقت سن کر کے سارے جنتی یہ کہیں گے اللہ بہت خوش ہو گئے ہم کو ایک سجدہ کرنے کی توفیق دیجئے جس سے ہم آپ کا یہ شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے میرے بندو تم سے ہم سجدہ اب نہیں کرانا چاہتے ہیں، تیرے ایک سجدے کی ہم انتظار کرتے تھے دنیا میں کہ تم ایک سجدہ سے مجھے راضی کر لو۔ اس وقت تو
ہم تجھے تیرے سجدوں کے انتظار کرتے تھے، لیکن اب یہ جنت میں نہیں، کوئی تکلیف تجھے ہم اپنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے اب سجدے کی ضرورت نہیں، بس اب میری طرف سے یہ انعام ہے کہ تم جاؤ جنت میں جہاں جیسے چاہو رہو، اور میری اب رضا، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جس کو قرآن نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خوشنودی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج ایک سجدے کے انتظار میرا رب کر رہا ہے، اور ہم آج منہ موڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہم سجدہ کرنا چاہیں گے اور اللہ نہیں کہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، سجدوں سے جنت کو سجا لیجئے، سجدوں سے اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ سورہ رحمان پڑھیے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھیے، اللہ کی قربت اور رضا کو سمجھیے۔ اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے، جنت کے بھی ہے، جہنم کے بھی ہے۔ ہر ایک نعمت کے ذکر پر اللہ نے یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا چونکہ اس سے پہلے والی جو صورت گزری ہے جس میں عذاب کا ذکر کیا گیا تھا، اور ہر عذاب کے آیت پر اللہ نے وہاں یوں فرمایا تھا کہ جس طرح سے تم کو آج اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس عذاب کے ذریعے سے تم کو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ کے ذریعے سے بار بار اس جملے کو لایا گیا اور ڈرایا گیا، اس کی سختی اور ہولناکیوں سے آگاہ کیا گیا۔ خبردار، اگر ایسا کرو گے تو ایسا عذاب ہے، پکڑ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے یہ بتایا تم ناشکری نہیں کرنا، اور کرو گے تو کون کون سی نعمت کے کرو گے؟ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کے گنو، انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سانسیں ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی نعمتیں کا شکر ادا کرنا پورا ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے بار بار اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے ذریعے سے یہ بتایا مت جھٹلاؤ، مت جھٹلاؤ۔ کون سی جھٹاؤ گے؟ کون سی جھٹلاؤ گے؟ بستر سے لے کر کے، اٹھنے سے لے کر کے، پھر جانے تک کے، گھر سے لے کر کے باہر تک کے، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، ہر لمحات میں، ایک ایک پل پل میں اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے، ہمارے سامنے اللہ پھیلا دیا ہے، لہذا انکار ہرگز نہیں کرنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، پھر میرے جب پکڑ ہوں گے، میرا حساب ہوگا، میں جس سے پوچھوں گا، اور جب تیرے سامنے موت آئے گی تم بھاگنا چاہو گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ مشرق مغرب کہاں جاؤ گے؟ آسمان زمین کہاں جاؤ گے؟ ہر جگہ اللہ کی حکومت، اللہ کی شان، اللہ کے فرشتے موجود۔ لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے سے اللہ تنبیہ فرمایا نہ شکری نہیں کرو، میری نعمتوں کو مت جھٹلاؤ، مت جھٹلاؤ۔ اور اتنی بار ایک دو مرتبہ اللہ کہہ دیتا کام ہو جاتا، لیکن بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے، آخرت کے لیے خطرہ ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیں گے۔ جب ہم سڑک میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سڑک پر ٹھوکریں لگا دی جاتی ہے، بورڈ میں لکھ دیا جاتا ہے یہاں راستہ خطروں سے خالی نہیں ہے، ذرا ہوشیار سے چلیے، ٹھوکر لگا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ معلوم ہے کہ اگر آدمی غفلت میں چلا گیا اور اس کی پرواہ نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو آگے اس کے جان کے خطرے ہو سکتے ہیں، اسی لیے راستے میں بار بار ٹھوکر لگا دیے جاتے ہیں، بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ چوکنا ہوشیار رہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں بار بار یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چوکنا ہوشیار رہو، ایک بھی اگر نعمت ٹھکراؤ گے تو بہت مشکل ہے۔ تو سورہ رحمان ایک بہت ہی اہم اور بڑی نعمتوں سے بھری ہوئی ایک سورت پاک ہے، اس کی تلاوت کیجئے، حفظ کیجئے، یاد کیجئے، بار بار پڑھیے، ہر ایک بیماری مصیبتوں میں اس کے ذریعے سے تلاوت کر کے اللہ کی شفا حاصل کیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی نقصان سے ہم اور آپ خالی نہیں ہوں گے۔ آگے جو آیت کریمہ
اس کے علاوہ ایک سورت سورہ واقعہ بھی ہے جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے سورہ واقعہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات کو اس کو تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے فاقہ کو ہٹا دیتا ہے، کبھی اس کے اوپر فاقہ کشی نہیں آئے گی، کبھی وہ مفلسی کی کیفیت میں نہیں ہوگی۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب علالت میں تھے، آخری وقت تھا، آپ تشریف لے گئے عادت کے لیے، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی تکلیف؟ کہا کوئی تکلیف نہیں، بس ایک گناہ کی تکلیف۔ اتنے بڑے صاحب، کیا تجھے کچھ چاہیے؟ ڈاکٹر طبیب کچھ علاج کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر کہو تو انتظام کر دوں بیت المال سے جو ان کے لیے کافی ہو اور ان کی زندگی کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی کہنے لگے آپ ہمارے بچوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کا حفظ کرا دیا ہے اور روز اس رات میں پڑھنے کی تاکید کر دیا ہے، آقا سے سناؤ جو اس کی تلاوت کریں گے وہ کبھی بھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا، لہذا امیر المومنین اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، آج تھوڑی سی پریشانیوں میں ہم کہاں مندر ہے، نیمبو ہے تو کہاں آزار مسار ادھر ادھر کس کے ننگوں کے پاس میں اور ایسے لوگوں بے نمازیوں کے پاس میں، سنت کے خلاف کام کرنے والوں کے پاس جا کے روزی کے لیے، برکت کے لیے، یہ کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے بھٹکتے پھرتے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ قرآن اٹھاتے اور سورہ واقعہ خود پڑھتے، بچوں کو پڑھاتے اور اس پر عمل کرتے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں، روزی کی تنگی کو اللہ ختم فرماتا۔ سارے حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ہماری عادت ہے بھٹکنا، ہماری عادت ہے اللہ پر یقین نہ کرنے کے، غیر اللہ پر یقین کرنا۔ پڑھا کیجئے سورہ واقعہ، انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ پھر آگے ایک سورت ہے سورہ حدید جس کے معنی ہے لوہا۔ اللہ نے اس میں یہ فرمایا لوہا بھی ہم نے پیدا کیا، اور لوہا سے کتنی ضرورتیں پوری ہو رہی، آج دنیا میں کتنے سامان لوہے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو بتا کر کے یہ بتایا کس چیز کا انکار تم کرو گے۔ آج جتنی بھی چیزیں ہمارے چلنے پھرنے، سواریاں، گھر، دریچے، دروازے، یہ ساری چیزوں میں لوہے کا جو استعمال ہے، اگر اللہ نہیں پیدا کرتا تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں ہمیں کیسے حاصل ہوتی؟ تو اللہ نے اس کا نام بھی سورہ حدید رکھا۔ اسی سورت پاک سے ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو جان لو، خوب اچھی طرح جان لو، دنیا کی زندگی ایک لہو لعب، کھیل کود، تماشے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وزینۃ وتفاخر بینکم، ایک زینت ہے، پھر تم آپس میں فخر کرتے ہو، یہ ہے تمہاری زندگی کے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کی کثرت اور اس کی تعداد پر بھی تجھے فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کا 3 حصے بتائی، اس میں 3 شکلیں بتائی، اور یہی ہے ایک زمانہ انسان کے ساتھ بچپنا کا ہے جو کھیل کود تماشے میں گزر جاتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ بچپنا کی زندگی کو اللہ نے لہو و لعب سے تعبیر فرمایا کہ ایک تمہارے زندگی کا وہ حصہ ہے جس کو بچپنا کہتے ہیں، یہ تمہارا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، کچھ پڑھا لکھا، یہ کیا وہ کیا، کھیل کود ادھر ادھر حاصل کرنے میں تیرا بچپنا گزر گیا۔ اور یہی ہوتا ہے، انسان کی زندگی بچپنے کسی طرح گزر جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی کمائی پر، اپنے ماں باپ کی دولت پر، اپنے ماں باپ کی ساری چیزوں پر وہ کھاتا پیتا رہتا ہے اور اپنے کھیل تماشے میں اس طرح کی وہ زندگی کو گزار دیتا ہے۔ اسی میں پڑھنا لکھنا، یہ بھی ساری چیزیں ہو جاتی ہے، تو لہو و لعب، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔
دوسری زندگی کا جو حصہ جو جوانی کا آتا ہے، تو جوانی کے زمانے میں انسان زینت اختیار کرتا ہے۔ زینت کے مطلب بننا، سنورنا اور اپنے کو خوبصورت بنانا، اور اس کے لیے گھر، مکان، گاڑی اور تمام ساری چیزوں کو لا کر کے زینت اور خوبصورت فخر کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی محنت کرتا ہے۔ یہ جوانی کی زندگی ہے جہاں صرف بننے کی ہوتی ہے، سنورنے کی ہوتی ہے، اور ایک اس کے اندر میں ایک امنگ کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ دنیا بنانے کے پیچھے پڑا رہ جاتا ہے، دنیا سنوارنے کے پیچھے پڑا رہ جاتا ہے، اپنے جسم میں زینت اور اپنے جسم میں خوبصورتی لانے کے پیچھے محنت کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے جوانی کی حالت جو انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ غور کیجئے، جوانی کی زندگی ہماری اور آپ کی ایسے ہی گزر جا رہی، ایسی گزرتی ہے۔ بننے میں گھر بنانا ہے، گھر خریدنا ہے، گاڑی اچھی لانی ہے، اپنے کپڑے اچھے رکھنے ہیں، ہمیں اچھے سے ڈھنگ سے رہنا ہے، بار بار ہم اپنے کو سنورنا ہے، زینت اختیار کرنا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آئینوں اور شیشوں کے سامنے بننا اور سنورنا، یہ ہماری زندگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سب ایک زینت ہے، ایک زینت ہے جس کو اللہ نے فرمایا تمہاری یہ زندگی کا دوسرا حصہ، پہلا گزر گیا کھیلتے کودتے میں، دوسری جب زندگی کے مرحلہ آئے تو ہم اور آپ بننے میں لگ گئے، دنیا بنانے میں۔ جب تیسرا مرحلہ آیا بڑھاپے کی، اب وہ بنتا نہیں ہے، اب اس میں ایک فخر کی کیفیت آتی ہے، اور وہ فخر یہ ہے ہم اتنا بنا لیے ہیں، ہمارا گھر ہے، اپنی دولت پر فخر، اپنی کمائی ہوئی چیزوں پر فخر، وہ تذکرہ کرتا پھرتا رہتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور آپس میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں اور اپنی زندگی مال کا وہ تذکرہ کرتا ہے، میں نے اتنا کمایا، اتنا بنایا، ایسا کیا، اور اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی وہ اپنے آپ کو خوب تذکرہ کرتا ہے، خوب بڑھاتا ہے کہ ہماری اولاد تو ایسی ہے، وہ فلاں جگہ کام کر رہی، اس کی ملازمت یہ، وہ ڈگریوں میں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لہٰذا بڑھاپے میں اپنی اولاد اور مال کی فخر میں وہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 زندگی کے حالات بیان فرمائے، میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، آپ غور کیجئے، ہم غور کریں تو یہی زندگی کا پورا خلاصہ ہے۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بچپنا کھیل کود میں چلا گیا، ہمیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، ہم نے کبھی اس کو بچوں کو بھی اپنے سنوارنے اور اس کے بنانے کے پیچھے ہم نے نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچ کر کے اس کی زندگی بھی برباد ہم کرتے چلے گئے۔ یہ کھیلنے کا اس کا وقت ہے، سونے کا اس کا وقت ہے، ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی نہ دین سیکھنے کا وقت ہے، نہ نماز پڑھنے کا اس کا وقت ہے، نہ بھی اس سے کوئی ایسی دینی اور آخرت کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا اس کا وقت ہے۔ ابھی تو اس کو کھیلنے کا ہے، کھیلنے دو، ابھی اس کو عیش موج کرنے دو، اس کے اوپر میں کچھ لاگو نہیں ہے دین شریعت کے۔ اور جب جوانی ہے، بھائی ابھی بنانا ہے، دیکھو فلاں یہ کر لیا، دیکھو وہ فلاں کر لیا، وہ فلاں یہ کر لیا، وہ کتنی ترقی کر لیا، وہ کیا کر لیا، چاہے زندگی میں ایک سجدہ اس کو نصیب نہیں آیا ہے، ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ لہذا انسان تو 40-50 سال گزرنے کے بعد میں وہ دنیا بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، گاڑیاں لینا چاہتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح کی کیفیت لاتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین جب اس زمانے کو گھٹا کر کے، اور یہ سارا سسٹم کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی کو اس طرح کے زندگی کو اختیارات نہیں دے کر کے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو اپنی جوانی کو روک کر کے رکھ لے، بڑھاپا نہ آنے دے، بچپنا کو روک لے، جوانی کی اس کیفیت اور ذمہ داری میں نہ آنے دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین بڑھاپے کو بھی کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ ایسے موقع پر میں وہ آدمی آگے چل کر کے کسی طرح سے بڑھاپے کو روک لے اور آگے نہ بڑھے، ختم نہ ہو عمریں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، پھر ایسے حالات میں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا۔ اللہ رب العالمین نے اب تینوں کیفیتوں کی مثال دے کر کے ایک بات کو سمجھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟
اس کی مثال تمہاری زندگی کی، چاہے وہ بچپنا ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ بڑھاپا ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کھیتی کرنے والے نے کھیتی کیا اور کھیتی کرتے وقت میں اس نے اناج کو ڈالا، دانے کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پھر جب وہ کھیتی لہلہانے لگی اور پھر کسان دیکھ کر کے بہت خوش ہوا کہ اب میرے پاس بہت کچھ راشن غلے کی ایک بہت بڑا ذخیرہ آنے والا ہے، لیکن پھر اچانک دیکھا ثم یہیج فطرہ، پھر اس ہرے بھرے ساری چیزوں کو، کیفیتوں کو پھر وہ کیا کرتا ہے، کاٹتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس نازک دانے سے جو نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد پھر اس میں ہریالی پیدا کرتا ہے، پھر ہریالی کے بعد میں اس دانے کو اور اس اناج اور اس کھیتی کو پکاتا ہے جس میں زردی کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر کسان اس کو کاٹ کر کے کھیت سے لا کر کے کھلیان میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو مشینوں میں ڈال کر کے ریزہ کرتا ہے، چھانٹ کاٹ کرتا ہے، بھوسے کو الگ کرتا ہے، تین کو الگ کرتا ہے، گلے راشن دانوں کو الگ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا بس تمہاری زندگی کی بھی حالت ایسی ہے، بچپنا اسی طرح گزر جائے گی، جوانی بھی اسی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے زردی پر آ جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا ایسا تیرا چلنا مشکل، بولنا مشکل، دیکھنا مشکل، ہنسنا مشکل، کھانا مشکل، ساری مشکلات آ جائے گی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اس کے بعد میں تم پر ہم موت طاری کر دیں گے، موت کے بعد میں تم کو لوگ نہلائیں گے، دھلائیں گے، اور پھر اس کو لے جا کر کے منو مٹی کے نیچے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ اے لوگو تمہاری زندگی کی یہی حقیقت ہے، اگر تم نے اسی طرح سے گوا دیا اور آخرت کی فکر نہیں کیا تو یاد رکھو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اسی طرح سے کھیل کود میں، بننے، دنیا کی زینت میں، فخر اور غرور کی بات کرنے میں، اپنے گھر مکان کی شان میں، اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم اور ڈگریوں میں خوش ہونے میں اگر تم اسی طرح فخر اور غرور کرتے رہے اور تم نے کبھی آخرت کی طرف توجہ نہیں دی، آخرت کو کبھی تم نے سنوارا نہیں، تو یاد رکھو تم کو بھی اسی طرح سے رل مل جانا پڑے گا، اور اسی طرح پھر آخرت میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے بچپنا بھی سنوار لیا، جوانی بھی تم نے ٹھیک کر لی، بڑھاپا بھی تم نے اچھا کر لیا، اور تمہارے لیے پھر یہ ساری نعمتیں آخرت کی مل گئی، تو یاد رکھو اور تم اللہ سے رجوع کیے، غرور نہیں کیے، گھمنڈ نہیں کیے، تکبر نہیں کیے، فخر نہیں کیے، بلکہ یہ کہتے رہے جوانی بھی میرے اللہ کی نعمت، بڑھاپا میں بھی اللہ کی رحمتیں، بچپنا میں بھی میری اللہ رب العالمین کی قدرت اور شان، اور پھر آخرت کے اٹھنے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے، یہ ساری چیزوں پر توجہ دے کر کے اپنی آخرت بنایا، اللہ کو راضی کیا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے پھر خوشنودی اور رضا ہونے کی ایک علامت، اور اللہ تجھ سے خوش ہو کر کے یوں فرمائے گا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آج ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ جنت میں اپنا دیدار کرا کر کے فرمائیں گے کہ یہ میری رضا اور خوشنودی ہے، آج کے بعد ہم کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو دنیا کی زندگی بس اتنا ہی ہے، ایک دھوکہ ہے اور ایک زندگی گزارنے کے ایک سامان ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ کی ذات باقی ہے، باقی ساری چیزیں فنا ہے۔ یہ جو کچھ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہی تو ہے، آج وہ گیا، کل وہ جائے گا، کل اس کی باری، کل اس کی باری، دنیا اسی طرح سے ختم ہونے کے قریب ہوتی جائے گی، اور اگر اسی میں ہم لوگ دھوکے میں پڑ گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ نقشہ بیان فرما کر کے ہم سب کی زندگی کے تینوں مرحلوں کو بتا دیا، ہم کو آپ کو چوکنا ہونا ہے، آخرت کی سدا رہنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے، جس کے بارے میں آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا،
آگے اللہ فرمایا شدید عذاب، لیکن فرمایا جو لوگ مغفرت کے لیے سبقت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت کریں گے، فکر کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، وجد تو پھر ایسے لوگوں کو ایک ایسی جنت دوں گا جو زمین و آسمان سے بھی بہت ہی وسیع اور وارث۔ ہم نے صرف تیار کیا ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور یہ اللہ جس پر فضل کر دے اسی کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سبقت کیجئے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے راتوں میں اٹھیے، حرام کاموں سے بچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنتوں پر عمل کیجئے، دین کی اہمیت کو سمجھیے، قرآن کے فیصلے فتوے کو مانیے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی بھلائی کیجئے، ماں باپ کی خدمتیں کیجئے، رشتہ داری کو خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے نبھائیے، اور اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی لگائیے ایسی کہ اللہ اکبر اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کو وہ ساری چیزیں ملے۔ ورنہ یاد رکھیے عمر کٹ جائے گی اسی طرح سے۔ وہ عمر کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے جو سونے میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت میں، دین سے دوری میں، نمازوں چھوڑ کر کے، قرآن چھوڑ کر کے، ماں باپ کو تکلیف دے کر کے، ناجائز کھا پی کر کے گزار لیں دن اور رات۔ یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں گزرتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص بڑے عمر والے 90 سال کی عمر والا شخص جب ایک درخت آم کا جھاڑ لگا رہا تھا تو ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر تو بالکل اس وقت میں 12 سال ہے۔ تو بہت تعجب کیا، تو دیکھنے تو 90 سال کا لگ رہے ہو اور اس وقت کہہ رہے ہو 12 سال، اور پھر یہ آم کی جو جھاڑ تم لگا رہے ہو تو کیا کھا سکے گا اس کا پھل؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بیٹا میری عمر اس وقت 12 سال، اس لیے کہ 12 سال ہو گئے ہیں میں توبہ سچے دل سے کیا ہوں اور نیکی شروع کیا، آخرت بنانا شروع کیا۔ ورنہ اس سے پہلے جو جتنی زندگی میری گزری ہے، جو بے نمازی کی حالت میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، رسول اللہ کی مخالفت میں گزری، یہ سارے حالات جو آئے وہ میری کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ جانور بھی زندگی اس طرح گزار لیتا۔ جب میں نے توبہ کیا، دین اسلام کے ساتھ جڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری شروع کی، تقوی اختیار کیا، یہ زندگی میری زندگی ہے، ورنہ میری بیکار ہو گئی ساری زندگی۔ اور آج یہ جو لگا رہا ہوں جھاڑ، اگرچہ ہم اس کو کھائیں گے نہیں، لیکن میرے آنے والے بعد کے لوگ کھائیں گے، جس کا ثواب اور اجر اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاءُ جَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ۔ میرے بھائیو بزرگو، رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے یہی سبقت کرنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ سارا سسٹم ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ آج بھی اگر غفلت سے ہم لوگ رہ گئے اور غفلت کے ساتھ یہ کام کر لیجئے تو یاد رکھیے دین بھی دنیا بھی ساری چیزوں کی بربادی ہے، نقصان ہے۔ کل مرنے کے بعد افسوس کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بار بار تاکید فرمایا، بار بار ہم سب کو متنبہ فرمایا۔ اگر ایسی حالات میں بھی اگر ہم اپنی زندگی کو کھیل کود میں، تماشوں میں، دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے محنت میں اور فخر اور غرور میں، یاد کیجئے اگر اسی میں گزار دیں گے تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور کوئی ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے۔ مال و دولت لے کر کے جانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے، اگر مال ہے تو مال کے ذریعے سے، طاقت ہے تو صحت اور طاقت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو منائیے، راضی کیجئے، خوش کیجئے، ورنہ پھر اسی طرح سے کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو آخرت ہم سب کے لیے تباہ اور برباد اور ہم سب کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین
العالمین نے کیا خوبصورت ہماری زندگی کے نقشے کو بیان فرما دیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا بالکل ایک ایسی ہے، اس میں دل نہ لگاؤ۔ اور خصوصاً وہ حضرات جو اپنے بڑھاپے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جن کی عمر روز گھٹتی چلی جاتی ہے، قبر اور قبرستان قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ابھی تک اگر غفلت میں ہیں، توبہ نہیں کیے، استغفار نہیں کیے، اپنے اللہ کو نہیں منائے، قرآن نہیں پڑھیں، یہ سارے اعمال نہیں کیے، یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بہت افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے سمجھ جانا ہے، ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی مغفرت کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی وہ چکتے نہیں تھے، کبھی وہ غفلت میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ ڈھونڈتے تھے، جس طرح سے ایک پرندہ اپنا دانہ زمین پر تلاش کرتا ہے، ایک بھوکا آدمی کھانے کے لیے کھانے چیز کی تلاش کرتا ہے، کہاں سے مل جائے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس دنیا میں اسی طرح تلاش کرتے تھے، کس چیز سے مجھے جنت ملے گی، کس چیز سے میرا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، کس سے میری مغفرت ہو جائے گی، کس کام کے ذریعے سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا اور مجھے جنت عطا فرما دے گا، موت آسان ہو جائے گی۔ وہ لوگ ڈھونڈا کرتے تھے اور اس کام کرنے میں کبھی وہ دیر نہیں کرتے تھے، لیکن افسوس ہے ہم سب انتظار میں ہیں۔ کس چیز کے انتظار میرے بھائیوں بزرگوں؟ کب؟ جب اس سے بھی کوئی بڑی حالت ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے، کیا اس سے بھی کوئی اور بڑی مصیبت آ جائے، تب ہم اس کام کو شروع کریں گے۔ شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے مسئلے اور یہ سارا نظام سسٹم، رمضان المبارک، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار، شب قدر اور اس طرح کے بابرکت وقت اور حالات اور ماں باپ کی خدمتیں، یہ سب ہم سب کے یہی جنت اور مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی رمضان مبارک کا جو حصہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کاموں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے غفلت میں نہ رہیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے، بستر پر جانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی تھی، یا رسول اللہ، آپ کو اتنی کثرت سے استغفار اور مغفرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کی غلطیوں خطاؤں کو سب معاف کر دیا ہے، پھر اتنی کثرت سے آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، وہ پیارے آقا لاڈلے نبی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے؟ فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے میں اتنی تکلیف دقت ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، توفیق مانگیے، شوق پیدا کیجئے، اللہ راستے کو آسان بنا دے گا۔ اس لیے اللہ اور اپنے رب، اپنے خالق مالک کا شکر ادا کیجئے۔ ان دنوں میں ذرا اللہ کو منا لیجئے اور جنت کو سنوار لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہم سب کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اس کو حاصل کیا جائے اور اس کے پیچھے محنت کی جائے، کوشش کی جائے، جیسا کہ اللہ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا۔ کہیں فرمایا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یا اللہ فرمایا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لہذا اللہ رب العالمین جنت اسی لیے بنا دیا ہے کہ ہم سب اس کی تیاری کریں، اور یہیں سے تیاری ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے کہ فرصت میں جا کر کے وہاں کر لیں گے، نہیں، وہاں سوائے افسوس کر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے جو یہ بابرکت راتیں ہیں، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، طاق راتیں کہتے ہیں، آج ایک طاق رات جس کو شب قدر سے امت خوب جانتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج اس بابرکت رات میں پوری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اپنی خصوصی رحمتوں سے اس امت کو نوازے، اپنے لاڈلے رسول حبیب پاک علیہ الصلوۃ
वसलाम की सदक़े में और आपकी फैज़ व बरक़ात की बुनियाद पर इस उम्मत पर रहम फरमाए। इस वक्त पूरी उम्मत रहम की भीख मांग रही है, पूरी उम्मत इस वक्त अल्लाह की तरफ से रुजू हो करके गिड़गिड़ा करके मांग रही है। बस ये कहना है अपने रब से, अल्लाह तू राज़ी हो जा, उम्मत के हक़ में सही फ़ैसले फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाते हैं अल्लाह, हम सब से यकीनन बड़ी कोताही हुई है, बहुत ही चूक हुआ है अल्लाह, जानते बूझते दिन रात सारे मौके पर अल्लाह हम लोगों से नाफरमानियाँ हुई है। ऐ परवरदिगार कुछ भी नेकी नहीं है जो हम आप पेश करके आपको राज़ी कर सकें, बस एक ही है वो कि हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लाडले नबी रसूल की उम्मती कहलाते हैं। कुरान से ताल्लुक़ है, दीन से ताल्लुक़ है, एक कभी तो कान में अजान तेरा अल्लाह तेरे नाम की तो ज़रूर आवाज़ पहुँची है। अल्लाह उन सारे सदक़ों में इस उम्मत पर रहम फरमा दीजिए, इस उम्मत का ख्याल रख लीजिए। अल्लाह अपनी इस उम्मत पर अल्लाह दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई की जो कैफियत है उससे बचा लीजिए और हिदायत नसीब फरमाइए, नस्लों को हिदायत फरमाइए। अल्लाह सबकी दुआएं को कबूल फरमाइए, माँ बहनों की दुआओं को कबूल फरमाइए। कितने लोग रोज़े की हालत में, इफ्तार की हालत में, सहरी की हालत में अल्लाह तो उससे हाथ उठा उठा करके, आंचलों को फैला फैला करके अल्लाह सजदों में गिड़गिड़ा करके कितने नेक बंदे तुझसे मांग रहे हैं। अल्लाह तू राज़ी हो जा, राज़ी हो जा और वो दुआ कर अल्लाह तू हम सब पर रहम फरमा, रहम फरमा। तू तो अपने चरिंदों परिंदों दरिंदों सब पर रहम करता है। अल्लाह हम सब तेरे नबी की उम्मती कहलाते हैं। अल्लाह ईमान का एक ताल्लुक़ है अल्लाह, उस बुनियाद पर इस उम्मत पर रहम फरमा, पूरे इंसानों पर रहम फरमा, मुल्क में अमन सुकून सलामती नसीब फरमा। अल्लाह तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, बस तेरी ही राह और तेरी ही दरबार में उजाला है। तेरी रहमत से हम सबको बड़ी उम्मीद है। हम सब भिखारी बन करके तुझसे सवाल करते हैं, मेरे मौला माफ़ कर दे, इस उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह तू राज़ी हो जा। हर एक ने कुछ न कुछ नेकी रमज़ान में किया है, अल्लाह तू सबकी नेकियों को कबूल फरमा ले। नमाजी की नमाज को कबूल कर ले, तरावी की नमाज को कबूल कर ले। मेरे परवरदिगार तू सबकी गलतियों कोताहियों को दरगुजर फरमा कर ज़कात सदका देने वालों को कबूल फरमा। हर एक गरीब अमीर फ़कीर हर एक के मोहताज है अल्लाह, सबकी ज़रूरतों को पूरी फरमा। आलिम उलमा की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, तलबा की हिफाजत फरमा। अल्लाह मस्जिद के दरवाजे तू शायद नाराज़ होकर के बंद कर दिया अपना घर, अल्लाह तू अब राज़ी होकर उसको खोल दे मेरे मौला। अब बड़ी अहमियत समझ में आ गई है उम्मत को अल्लाह क्या है तेरी नेमतें और तेरे एहसानात। अल्लाह हम सब माफ़ी मांगते हैं अल्लाह तू अपने फ़ज़ल से नबी के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में, बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में, कुरान के सदक़े में, रमज़ान के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमा।